ایک بزرگ کسی جنگل سے گزر رہا تھا۔ اسے رونے کی آواز آئی۔ اس نے رک کر دیکھا تو ایک کوا رو رہا تھا۔ بزرگ نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ کوے نے کہا، میں اپنی زندگی سے بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ کوئی مجھے پیار نہیں کرتا، مجھے کھانا تک نہیں دیتا، بلکہ جب بھی مجھے دیکھتے ہیں ہمیشہ مجھے دور بھگا دیتے ہیں۔ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے۔ کوے کی بات سن کر بزرگ کو اس پر بہت ترس آیا۔ اس نے کہا، ہمیں ہر حال میں خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن کوے کو بزرگ کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ لگاتار اداسی سے رو رہا تھا۔ بزرگ نے کہا، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ مجھے بتاؤ، میں اپنی دعا سے تمہیں وہ بنا سکتا ہوں۔ یہ سن کر کوا بہت خوش ہوا اور اس نے کہا، اگر ایسا ہے تو آپ مجھے ہنس بنا دیں۔ بزرگ نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ہنس بنا دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ پہلے تم ہنس کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ کیا وہ اپنی زندگی سے خوش ہے یا نہیں۔ اس کے بعد مجھے آ کر بتانا اور میں تمہیں ہنس بنا دوں گا۔ کوا خوشی خوشی سے ہنس کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا۔ پاس کے ایک تالاب میں اس نے ہنس کو تیرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، تم کتنے خوبصورت ہو، دودھ کی طرح بالکل سفید۔ سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تم یقیناً اس دنیا کے سب سے خوش نصیب پرندے ہو۔ ہنس نے بہت افسردہ لہجے میں کہا، نہیں میرے دوست، میں بالکل بھی خوش نہیں، کیونکہ دنیا میں بہت سے رنگین رنگ ہیں جن میں سے میرے پاس کوئی بھی نہیں۔ سفید بھی کوئی رنگ ہے؟ میرے خیال میں طوطا سب سے خوش نصیب پرندہ ہے، کیونکہ اس میں بہت سے رنگ ہوتے ہیں۔ یہ سن کر کوا وہاں سے اڑا اور طوطے کی تلاش میں نکل پڑا۔ کچھ دیر گھومنے کے بعد اسے آخرکار ایک طوطا مل گیا۔ کوے نے طوطے کے پاس جا کر کہا کہ تم بہت ہی کلرفل ہو، خوبصورت ہو، تم یقیناً اس دنیا میں سب سے خوش نصیب پرندے ہو۔ یہ سن کر طوطا بہت غمگین ہو گیا اور بولا، نہیں میرے دوست، ایسا کچھ بھی نہیں، میں خوش نہیں ہوں۔ اگر تم نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ طوطے کو پنجرے میں رکھتے ہیں، اور مجھے بھی ہمیشہ یہی خوف رہتا ہے کہ کوئی مجھے پکڑ کر قید نہ کر لے۔ میرے خیال میں مور اس دنیا میں سب سے خوش نصیب پرندہ ہے، وہ مجھ سے زیادہ رنگین ہے۔ یہ سن کر کوا وہاں سے اڑا اور مور کو تلاش کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے مور کو ایک چڑیا گھر میں دیکھا جسے بہت سارے لوگ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جب لوگ چلے گئے تو کوا مور کے پاس آیا اور اسے کہا، تم بہت خوبصورت ہو، ہر روز ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور مجھے دیکھو، جب بھی کوئی دیکھتا ہے فوراً بھگا دیتا ہے۔ میرے خیال میں تم اس دنیا کے سب سے خوش نصیب پرندے ہو۔ کوے کی بات سن کر مور افسردگی سے بولا، مجھے بھی ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ میں بہت خوبصورت اور خوش نصیب پرندہ ہوں، لیکن اس خوبصورتی کی وجہ سے میں آج یہاں چڑیا گھر میں قید ہوں۔ جب لوگ میرے پنکھ نکال کر ڈیکوریٹ کرتے ہیں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مور نے کہا، میں اپنی زندگی سے بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ کوا مور کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوا، تو اس نے مور سے پوچھا، اگر تم بھی خوش نہیں ہو، پھر تمہارے خیال میں اس دنیا میں سب سے خوش نصیب پرندہ کون ہے؟ مور بولا، میں نے اس چڑیا گھر کو بہت اچھے سے دیکھا اور یہ سمجھا ہے کہ تم ایک ایسے پرندے ہو جسے کوئی قید نہیں کرتا۔ لوگ تم کو بالکل بھی نہیں پکڑتے اور نہ ہی قید کرتے ہیں۔ اس لیے کچھ دن پہلے سے ہی میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش میں بھی ایک کوا ہوتا، آزادی سے جہاں چاہتا اڑ سکتا اور ایک آزاد زندگی گزارتا۔ یہ سن کر کوا وہاں سے چلا گیا۔ آج پہلی بار اسے اپنی زندگی کی قیمت معلوم ہوئی۔ وہ واپس اس بزرگ کے پاس آیا اور اسے کہا، میں کسی کی طرح بھی نہیں بننا چاہتا، جو بھی ہوں اسی میں خوش ہوں۔
دوستو، اگر ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ ہم بھی اکثر اپنا موازنہ دوسرے لوگوں سے کرتے رہتے ہیں اور خود کو دکھی اور غمگین کرتے ہیں۔ ہم کبھی اس کی قدر نہیں کرتے جو ہمارے پاس ہے، اور یہ چیز ہمیں کہیں نہ کہیں دکھ میں رکھتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اس چیز کی قدر کرنی چاہیے جو ہمارے پاس ہے، اور اس میں خوش رہنا چاہیے بجائے اس کے جو ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ زندگی میں آپ کو کچھ ایسے لوگ ملیں گے جن کے پاس یا تو آپ سے زیادہ یا کچھ کم ہوگا۔ اگر آپ اپنا موازنہ ان سے کرتے رہیں گے تو آپ زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ شخص جو اس کے پاس سب کچھ ہے، اس دنیا کا مطمئن ہے، تو وہ اس دنیا کا سب سے خوش نصیب شخص ہے۔ اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ کے پاس ساری دنیا بھی ہو، آپ خوش نہیں ہو سکتے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔